سہ سہ سنگت دے اوڑک مٹھا پئیاں جنہ ملنا ایک پل جیندے وہ شکلاں یاد نہ رہتی، شکلیں بھی یاد نہیں رہتی۔ یوسفی نے کہا تھا مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یادیں رفتہ گاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ 4 دن لوگ پھول ڈالتے ہیں پھر قبر کا نشان بھی یاد نہیں رہتا، لیکن کیا وجہ ہے؟ 1400 سال سے اوپر عرصہ گزر گیا ہے، نہ تو عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوئے ہیں اور نہ ہی گنبد خضرا کا رنگ پرانا ہوا۔ اسی طرح محبتوں کا سلسلہ ہے، صدیوں قبل کہانی کل کی بات لگتی ہے، لگتا بھی کوئی راہوں سے گزر کے گیا ہے۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک۔ اللہ کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کے ذکر سے مہکتا ہے اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے دکھی دل کو تسکین دیتا ہے۔ اس کی ایکو بالکل بند کر دو، ایکو بالکل بند کر دو، بات صاف ہے۔ طبیعتیں مختلف ہیں، بحث وہ پوچھتے ہیں کہ تم یہ محفل میلاد کرتے ہو یہ کہاں لکھا ہوا؟ ایک طرف دلائل کی دنیا ہے، ہمارے علماء اکرام دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، بند کر دو۔ لیکن میرے شیخ طریقت قبلہ استاذی مکرم پیر زادہ محمد رضا ساقی مصطفی صاحب، آپ کا انداز سادہ ہے لیکن روحوں پہ اترنے والا ہے۔ آپ بڑے میٹھے انداز میں کہتے ہیں کہ صاحب ہو سکتا ہے بات پھول کی چل رہی ہو اور بلبل کو ناگوار گزرے، کیا یہ ممکن ہے کہ بات شمع کی ہو رہی ہو اور بلوانا کہے کہاں لکھا ہو، یا بات چاند کی چل رہی ہو اور قمری اس کی دلیلیں ڈھونڈے؟ فرماتے یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کہے کہاں لکھا ہو۔ سبحان اللہ، امتی کے لیے تو اس سے بڑھ کے سرمایہ کوئی نہیں، کوئی حضور کی صورت کی بات کر دے، کوئی حضور کی سیرت کی بات کر دے۔ امتی کا چہرہ تو کھل اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جان سہارا دیتا ہے، ہم کو تو فقط کملی والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ اور جس کو حضور کا ذکر تسکین نہیں دیتا، شیخ مادی الفاسی لکھتے ہیں کہ آقا کا نام سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ذکر رسول ہو اور سینے میں ٹھنڈ نہ پڑے۔ یہ 2 کرسیاں ان بزرگوں کے لیے نہیں ہیں، ایسے تشریف رکھو، آؤ ایسے آگے صاحب بیٹھ دین اسلام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلی چیز ہے اعتقادات، عقائد کا درست ہونا۔ اگر کسی شخص کے عقائد میں خرابی آ جائے تو اس کے اچھے اعمال آخرت میں نفع کا سبب نہیں بنتے، کیونکہ عقائد کا دوسرا نام ہے ایمان، اور اعمال قبول ہوتے ہیں ایمان کی شرط کے ساتھ۔ جب عقائد بگڑتے ہیں تو ایمان لٹ جاتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کسی کے نیک اعمال اس کے ایمان لانے کا سبب بن جائے، لیکن بغیر ایمان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ عرب کا مشہور شاعر فرزدق، اس کے دادا البجاشی رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
ایمان قبول کرنے کے بعد عرض کی بندہ نواز میں نے اپنے قبیلے کی 70 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے. میں شاعر تھا اور نرم دل کا مالک تھا. جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ عرب کے دستور کے مطابق اس کو زندہ درگور کرنے لگتا تو میں اس کا لے جا کے ہاتھ جوڑتا, اس کو نقدی پیسے دیتا, اس کی کفالت اپنے ذمہ لیتا. تو 70 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے میں نے بچایا ہے. یہ جو میں نے نیک عمل کیا زمانہ جاہلیت میں, تو کیا اس کا مجھے صلہ ملے گا؟ میرے حضور نے فرمایا تجھے صلہ مل تو گیا ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا. تو یہ ہو سکتا ہے کسی کے نیک اعمال اس کے ایمان لانے کا سبب بن جائیں, لیکن بغیر ایمان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے. تو پہلی چیز ہے عقائد کا درست ہونا. عقائد وہی جو صحابہ, اہل بیت, اولیاء اللہ کے عقائد ہیں, یہی سچے سچے عقائد ہیں. دوسری چیز ہے عبادات. جو چیزیں اللہ نے واجب کی ہیں ان کی پابندی. دین اسلام کے اندر کچھ چیزیں فرض ہیں, کچھ واجب ہیں, کچھ سنت ہیں اور کچھ مستحب ہیں. سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ فرض کی ہے, اس کے بعد واجب ہے, اس کے بعد سنت ہے اور اس کے بعد مستحب ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہو, اگر نہیں کیا تو اب غور کر لیں کہ جتنا سچا مسلک ہمارا ہے کسی اور کے پاس نہیں. اللہ کے فضل سے ہر پاک ہستی کا ادب ہمارے دل کے اندر موجود ہے. حضور کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم سچے ہونے کے باوجود دن بدن سمٹ رہے ہیں اور باقی لوگ پھیل رہے ہیں. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا شعور دین ناقص ہے. جس چیز کو دین اسلام نے زیادہ اہمیت دی ہے ہم اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے, اور جس چیز پہ زیادہ زور نہیں دیا ہم اس پہ زیادہ زور دیتے. یہی وجہ ہے ہماری پستی کی اور ہماری سواری. مثال کے طور پہ یہ جو محافل ہوتی ہیں یا دروس ہوتے ہیں, ان کا انعقاد کرنا, ان میں حاضری دینا, یہ مستحب کے زمرے میں آتا ہے. لیکن وہاں تو پھر بھی ہجوم ہوتا ہے, اور نماز 5 وقت کی فرض ہے تو نماز وقت ایک ساتھ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ یہ ربیع الاول کا موسم ہے تو محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے جگہ جگہ, تو عشاء کے بعد محافل ہوتی ہے. تو سننے والے چاہتے ہیں کہ عشاء کی نماز ہو جائے, بعد میں جائے. اور پھر محافل ہماری جس انداز سے مرتب ہوتی ہیں, اتنی لمبی محافل ہوتی ہیں کہ رات کے 12 بج جاتے ہیں, 1 بج جاتا ہے. تو صبح پکے نمازی بھی غائب ہوتے ہیں. اب نماز تو فرض تھی, نہ ہم نے عشاء پڑھی اور نہ ہم نے فجر پڑھی, بلکہ محفل میں آنے کا مقصد تھا ہماری تربیت ہوتی, ہمارے اعمال ستھرے ہوتے, ہمارے عقائد کے اندر پختگی آتی. اگر ہم 5 وقت نماز نہیں پڑھتے تھے تو ہم نے نماز شروع کر دیتے, کچھ حاصل ہوتا. اب یہاں کیا ہے کہ 1 بجے محفل ختم ہوئی ہے تو جو پکے نمازی جو پہلے 5 وقت پڑھتے ہیں وہ بھی صبح غائب ہیں, تو پھر کیا حاصل ہوگا؟ ایسی محافل سے اللہ کے رسول راضی ہو؟ نماز تو اتنی محبوب ہے میرے حضور کو, جب نماز کا وقت ہوتا تو حضور یہ نہ فرماتے اذان کرو, بلکہ فرماتے ارحنا یا بلال, ارحنا یا بلال, بلال اٹھو ہمارے دل کو راحت پہنچا دو. اذان ہو تو حضور کے دل کو راحت پہنچتی ہے, اور امتی نماز پڑھے تو نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. لیکن ہم جب محفل نات میں ہوتے ہیں اس وقت عاشق رسول ہوتے ہیں, اور عشاء کا حال یہ ہے کہ نہ ہم نے عشاء پڑھی ہوتی ہے اور نہ ہم نے فجر پڑھی ہوتی ہے. اگر سچے عاشق رسول دیکھنے ہیں تو تمہیں صحابہ کے دور میں جانا پڑے گا. اصحاب رسول سچے عاشق رسول تھے. کوئی صحابی ایسا نہیں تمہیں ملے گا جس نے زندگی میں جان بوجھ کے ایک بھی نماز چھوڑی ہو.
آپ نے یہ واقعہ علماء سے کئی بار سنا ہوگا، مہربانی جزاک اللہ، تشریف رکھیے، کہ حضرت علی کی نماز عصر قضا ہوئی تھی. یہ واقعہ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ بولیے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو واپس پلٹایا. یہ یاد ہے نا سب کو؟ یہ حضور کا معجزہ ہے، یہ یاد ہونا چاہیے. لیکن جو سورج واپس آنے سے پہلے ہوا تھا نا، اس کو ہم بھول گئے. سورج واپس آنے کا سبب کیا بنا؟ نماز عصر قضا ہو گئی تو حضرت علی رو پڑے تھے. روئے کیوں تھے؟ نماز قضا ہو گئی. تو یہ جو قضا ہوئی ہے، یہ غفلت میں قضا تو ہوئی نہیں، یہ تو حضور کی اطاعت میں قضا ہوئی ہے. حضور نے فرمایا تھا علی گود کر، میں نے اعلان کرنا ہے، اور حضور کا سر انور گود میں تھا. نمازیں گھر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. تو وہ تو حضور کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے، غفلت کی قضا تو نہیں تھی. اور شریعت کا حکم ہے کہ اگر قضا ہو تو قضا پڑھ لو، رونے کی حاجت کیا تھی؟ تو میرے بھائی روئے اس لیے تھے کہ علی نے کبھی قضا پڑھی نہیں تھی، قضا پڑھنے کی عادت نہیں تھی، کبھی قضا ہوئی نہیں تھی. یہ پہلا موقع تھا قضا ہوئی، تو اتنا دکھ ہوا کہ آپ رو پڑے. پھر حضور نے سورج کو واپس پلٹایا. علی نے اس دن بھی قضا نہیں پڑھی، اس دن بھی ادا ہی پڑھی. سبحان اللہ. تو ہم کیسے علی کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے، اور محفل ہو رہی ہوتی ہے تو ایک بندہ پکا علی کا ملنگ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے 2 شعر علی کی مرتبت کے ہو جائیں. میں نہیں کہتا کہ علی کا ذکر نہ ہو، علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی پاک کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، لیکن علی پاک کی تعلیمات بھی تو دیکھو. ایک نماز قضا ہوئی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور ہماری زندگی میں بکری، ہم بھی کبھی تنہائی میں روئے کہ مالک ہمیں 5 وقت نماز کی توفیق دیتے. ہم بھی کبھی تہجد کو اٹھ کے آنسو بہائے کہ مالک کون سا جرم ہو گیا مجھ سے، کون سی غلطی ہو گئی ہے جو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق نہیں دے رہا. تو ہم علی پاک کے ساتھ محبت کے دعوے کرتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات کو بھول گئے. تو ہم نماز کے ساتھ جو ہمارا قلبی تعلق ہونا چاہیے وہ کمزور ہو گئے. حضرت عمر کا زمانہ ہے تو ایک نوجوان متقی پرہیزگار فرض تو ساری پڑھتے لیکن وہ نوجوان نفل بھی بڑے پڑھتا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ صحابی رسول اور فرض نہ پڑھے، تابعی رسول اور فرض نہ پڑھے. یہ کیسے ہو سکتا؟ ہم بھی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، عشق رسول کا دعویٰ تو ہمیں بھی ہے. یہ جو جھنڈیاں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، 11-12 کی درمیانی شب چلانا کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ نوجوان اپنے ہاتھوں سے نالیاں صاف کرتے ہیں، گلیاں صاف کرتے ہیں، لیکن وہی نوجوان فجر کی نماز نہیں پڑھتے. وہاں دیکھیے ایک نوجوان نفل بھی بڑے پڑھتے، لیکن ایک دن وہ فجر کے وقت نظر نہ آیا. حضرت عمر اس کے گھر چلے. توجہ ہے نا آپ کی؟ کتنے بندے گئے تھے نماز سے؟ بلا بولیے. ایک بندہ گیا. اور حضرت عمر آدھی دنیا کے بعد سے 23 لاکھ مربع میل کا حکمران گھر جا کے حال پوچھ رہے ہیں. میں بھی غور کروں، یہ جو جلسے ہوتے ہیں، جو دروس ہوتے ہیں، صرف کانوں کا تذکرہ نہیں ہوتا. یہاں سے ہم نے کچھ سیکھنا ہوتا ہے، اپنے اندر اترنا ہوتا ہے. وہ کہا تھا نا اقبال نے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں من کا نام من اپنا تو بن. میں بھی غور کروں، اگر مجھے اللہ نے 5 وقت نماز کی توفیق دی ہے تو کبھی میں نے اپنے بھائی سے پوچھا بھائی آپ نماز پڑھیں کیوں نہیں آئے؟ اگر میں باپ ہوں تو مجھے توفیق مل گئی تو کبھی بیٹے سے کہا بیٹا آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر میں بیٹا ہوں تو مجھے 5 وقت نماز کی توفیق مل گئی ہے تو کبھی میں نے ابو جا کے ہاتھ جوڑے کہ ابو جی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کبھی میں نے ہمسائے سے پوچھا، کبھی میں نے دوست سے کہا. تو میرے بھائی یہ جو دنیاوی دوستی ہیں یہ قیامت کو ٹوٹ جائیں گی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. گہرے یار بھی قیامت کو دشمن بن جائیں. ایک دوسرے کا گرفتان نوچے کے ظالم خود تو ڈوبا تھا مجھے بھی دے ڈوبا، لیکن جن کی دوستیاں تقوی کی بنیاد پہ ہوں گی وہ قیامت کے دن بھی قائم رہیں گے. نور آنکھوں میں تو چہرے پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. آج دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر کو بھی ہم ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے. حضرت دین محمد علیہ رحمہ قبلہ استادی مکرم کے والد گرامی آپ فرماتے تھے دوستی یہ ہے کہ اس
فکر میں لگ جاؤ کہ میرے دوست کی آخرت بہتر ہو جائے. وہاں تو ایک بندہ غائب تھا, تو حضرت عمر اس کے گھر چلے گئے. تو جس محلے سے 95 غائب وہ 5 آئے ہوں, تو علامہ صاحب کس گھر میں جائیں؟ مجھے توجہ چاہیے آپ کی. تو حضرت عمر ان کے گھر پہنچے, دروازے کو دستک دی, ان کی والدہ باہر آئی, کہا بیٹا مسجد میں نہیں آیا؟ تو ان کی والدہ نے کہا ساری رات وہ نفل پڑھتا ہے, تو اب وہ سو گیا تو میں نے جگایا نہیں. آپ نے کہا میرے نزدیک ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر تھا کہ ساری رات آرام سے سوتا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا. کیونکہ میرے حضور نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے آدھی رات قیام کیا, اور جس نے فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے پوری رات قیام کیا. دو نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لو, ساری رات آرام سے سو لو, پوری رات عبادت کا ثواب ہوتا. لیکن میں حیران ہوں ایسے عاشق رسول پہ کہ وہ 12 ربیع الاول کو بھی نا جلوس لے کے مسجد کے پاس سے گزر جاتا ہے اور نعرہ لگا رہا ہوتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اندر زور کی جماعت ہو رہی ہے, اس سے موت قبول ہے لیکن نماز قبول نہیں. اگر واقعی موت قبول ہوتی تو اپنے اندر اترتا اور اپنے آپ سے پوچھتا کہ یار جب نماز کے لیے کعبۃ اللہ کا طواف رک سکتا ہے تو میرا جلوس نہیں رک سکتا. نماز اتنی اہم ہے, 24 گھنٹوں میں کعبے کا طواف 1 منٹ بھی نہیں رکتا, لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو کعبے کا طواف, تو یار جب کعبے کا طواف رک سکتا ہے تو پھر میرا جلوس, پھر میرا کاروبار بھی رک سکتا ہے, پھر باقی کام بعد میں ہوں گے, نماز پہلے ہوگی. تو نماز اہم تھی, اس کو ہم نے غیر اہم سمجھا. بلکہ کئی بار تو یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ محلے میں فوت کی ہوتی ہے نا تو پوری بستی آتی ہے جنازے کے ساتھ, اور کئی بار مسجد کے ساتھ والے گھر میں فوت کی ہوئی تو عصر کے بعد جنازہ ہوتا ہے یا ظہر کے بعد جنازہ ہوتا ہے, تو پورا بازار بھرا ہوتا ہے, نوجوان بھی کھڑے ہیں, بوڑھے بھی کھڑے ہیں. ان کو پوچھو کیوں کھڑے, وہ کہتے ہیں جنازہ پڑھنا ہے. مولوی صاحب نماز پڑھا دیں, نماز کے بعد جنازہ وہ پڑھیں. ان کا وضو بھی ہے اور ان کے پاس وقت بھی ہے, باہر کھڑے ہیں. جنازہ فرض کفایہ ہے اور نماز فرض عین ہے. فرض کفایہ ایک بندہ نہیں پڑھ لے صاحب کی طرف سے کر سکے, اور نماز فرض عین. تو ہم نے فرض کفایہ کو ترجیح دی لیکن فرض عین کو ترجیح نہیں دی. تو میرے بھائی یہ دین موم کی ناک نہیں جتنے مرضی کروڑے, دین میرے نبی کی اداؤں. تو جو فرض ہے اس کی اہمیت اپنی ہے, جو واجب ہے اس کی اہمیت اپنی ہے, اور جو سنت ہے اس کی اہمیت اپنی ہے, اور جو مستحب ہے اس کی اہمیت اپنی ہے. قرآن مجید میں ایمان کے بعد بار بار تمہیں تذکرہ ملے گا عامل الصالحات کا, اچھے اعمال. تیسری چیز ہے معاملات, حقوق العباد. اگر کوئی شخص عقائد بھی درست رکھتا ہے, عبادات بھی بجا لاتا ہے, لیکن وہ معاملات میں صحیح نہیں, حقوق العباد کا خیال نہیں کرتا, تو حدیث کی روح سے ایسا شخص جنت کے اندر نہیں جائے گا. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک. بولیے کیا ہے؟ شرک. لیکن شرک توبہ سے معاف ہو جاتا ہے. ایک مشرک جب سچی توبہ کرتا ہے تو اس کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے. شرک سب سے بڑا گناہ ہونے کے باوجود توبہ سے معاف ہو جاتا ہے. لیکن میرے بھائی کسی بندے کا مارا ہوا حق یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگی جائے. تو حقوق العباد کا مسئلہ جتنا حساس مسئلہ ہے اتنے میں اس مسئلے سے غافل ہے. اور پھر یہ موضوع بڑا وسیع موضوع ہے. عامت المسلمین کے حقوق ہیں, ذمیوں کے حقوق ہیں, ماں باپ کے حقوق ہیں, اولاد کے حقوق ہیں, بیوی بچوں کے حقوق ہیں, ہمسایوں کے حقوق ہیں. یہ ایک وسیع موضوع ہے. لیکن حقوق العباد میں جو مقدم حق ہے وہ ذوی القربیٰ کا ہے, اور ذوی القربیٰ سے جو مقدم حق ہے وہ جو خونی رشتہ رکھتے ہیں ان کا, اور خون کے رشتوں میں جو مقدم حق ہے وہ ماں باپ کا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ کیا, ساتھ ہی متصل والدین کے ساتھ اس کے سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. کئی فرمایا قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا. کئی فرمایا تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا. اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو.
امام راضی فرماتا ہے کہ انسان کی تخلیق کا سبب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری ماں باپ ہے۔ اس لیے جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، ساتھ ہی متصل والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کی بندہ نواز حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک، فرمایا تیری والدہ۔ قال ثم من، پھر کون؟ قال امک، پھر فرمایا تیری والدہ۔ قال ثم من، تیسری بار پھر پوچھا پھر کون؟ قال امک، تیسری بار بھی حضور نے ماں کا نام لیا۔ چوتھی بار صحابی پھر پوچھتے پھر کون؟ قال ابوک، فرمایا تیرا باپ۔ 3 مرتبہ ماں کا نام لیا اور چوتھی مرتبہ باپ کا نام لیا۔ علماء فرماتے ہیں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ماں بچے کی پیدائش اور تربیت میں 3 اضافی مشقتیں اٹھاتی ہے۔ باپ نے ایک مشقت اٹھائی کہ اس کی جو ہے وہ تربیت کی اور ساتھ ماں بھی شامل تھی، لیکن ماں نے 3 اضافی مشقتیں اٹھائی۔ پہلی مشقت عند الحمل، حمل کی صورت میں 9 ماہ تک بوجھ اٹھایا۔ دوسری مشقت عند الولادت، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اس وقت جو مشقت ہے وہ ماں ہی جانتی ہے یا اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اندازہ ایک حدیث سے ہو سکتا ہے، ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھایا ہے اور 6 میل تک لے کے گیا ہوں، اور پتھر اتنا گرم تھا اگر اس کے اوپر گوشت کا ٹکڑا رکھا جائے تو جل کے کباب بن جائے۔ تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے حضور نے فرمایا خدا کے بندے، جب تو پیدا ہوا تھا اس وقت جو درد کے جھٹکے تیری ماں نے سہے تھے، ابھی تو ایک جھٹکے کا حق بھی ادا کر۔ تو دوسری تکلیف ماں وہ برداشت کرتی ہے اور تیسری تکلیف اسے 2 سال تک اپنا دودھ پلاتی ہے۔ اس لیے ماں کا حق 3 بار بیان کیا اور باپ کا حق 1 بار بیان کیا۔ علماء نے ضابطہ یہ مقرر کیا ہے کہ اولاد کو چاہیے خدمت میں ماں کو ترجیح دیں اور حکم میں باپ کو ترجیح دیں۔ باہر سے کچھ چیز لے کے آئے تو پہلے ماں کو پیش کرے، پاؤں دبانے تو پہلے ماں کے دبائے، لیکن گھر میں کوئی بات ہوگی ماں کہتی ایسے کرنا، باپ کا کیسے کرنا، دونوں کی باتیں مختلف ہیں، کس کی بات کو مان؟ تو اس وقت باپ کی بات کو مان، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، گھر کا حاکم ماں نہیں، گھر کا حاکم باپ ہے۔ تو خدمت میں ماں کو ترجیح دی جائے اور حکم میں باپ کو ترجیح دی جائے۔ ویسے ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو ایسی مشقت میں نہ ڈالیں۔ ایک محدث کہتے ہیں 30 سال ہو گئے میں نے اپنی اولاد کو کبھی کو حکم نہیں دیا، اس ڈر سے کہ کہیں وہ میری نافرمانی کر کے اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہو جائے۔ اگر ماں باپ راضی نہ ہو تو عرش کا رحمان کبھی بھی راضی نہ ہو۔ ماں باپ راضی ہیں تو عرش کا رحمان راضی ہے۔ ہمیں دین سمجھنے میں ٹھوکر لگتی، ہم پیر صاحب کے تو ہاتھ بھی چومتے ہیں، پاؤں بھی چومتے ہیں، اور ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ پیر صاحب کے سامنے یوں ہاتھ باندھے کھڑے اور ماں باپ کے سامنے چلا رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بزرگان دین کا ادب نہ کریں، دین اسلام ہمیں ادب کرنے کا حکم دیتا ہے، بلکہ میرے حضور نے فرمایا جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا لیسا منا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دین اسلام کا اگر دوسرا نام پوچھتے ہیں، دین اسلام کا دوسرا نام دین ادب ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ادب نہ کریں، بلکہ میں تو یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تمہارا سب سے بڑا پیر تمہارا باپ ہے، تمہاری سب سے بڑی پیرنی تمہاری ماں ہے۔ وہ راضی ہو کے تو عرش کا رحمان راضی۔ اگر ماں باپ کا دل دکھایا، ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، 2-4 نمبر پیر تو شاہی بولی، وقت کے ولی بھی تمہارے حق میں دعا کریں، وقت کے غوث بھی تمہارے حق میں دعا کریں، تو ان کی دعا بھی تمہارے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی توجہ ہو، میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ اللہ کے ولی کے چہرے کی زیارت کرنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے۔ عرب کے ثواب ہوتا ہے لیکن حج کا نہیں ہوتا۔ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے، عرب کے ثواب ہوتا ہے لیکن حج کا نہیں ہوتا۔ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا گنبد خضرا کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے، عرب کے ثواب ہوتا ہے۔ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا قرآن مجید کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے، عرب کے ثواب ہوتا ہے۔ آپ 15 لاکھ روپے لگا کے پرائیویٹ حج کر کے آئیں، گارنٹی کے ساتھ ہی کہہ سکتے کہ میرا حج قبول ہے، لیکن یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لو، جس سونے کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں،
جس نبی کا ہم میلاد منا رہے ہیں اس محبوب کا فرمان ہے ماں باپ وہ عظیم ہستیاں ہیں جس نے محبت کے ساتھ ماں کے چہرے کو دیکھا یا باپ کے چہرے کو دیکھا اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. صحابی عرض کرتے بندہ نواز کو دن میں 100 بار دیکھیں تو اسماعیل حقی لکھتے ہیں روح البیان کے اندر میرے حضور نے فرمایا 100 کیا تم 1000 بار بھی دیکھو اللہ 1000 حج کا ثواب عطا فرمائے. تم دیکھ دیکھ کے تھک جاؤ گے اللہ ثواب دیتا ہوں. اللہ اکبر. تو ماں باپ وہ عظیم ہستیاں ہیں قرآن کہے تم ان کے سامنے اف بھی نہیں کہہ سکتے ان کی سانس نہیں لے سکتے. اللہ اکبر. اور آگے فرمایا باب ذل قربا جو تمہارے رشتہ دار ہیں قرابت دار ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرا. یہ پتہ نہیں ہم نے کہاں سے سیکھا ہے کہ ہم سے جو ایک قدم پیچھے لے گا ہم 10 قدم پیچھے لیں گے. یہ کس کے بارے کہتے ہیں؟ سگے بھائی کے بارے, سگی بہن کے بارے, چاچو کے بارے, ماموں کے بارے, خالہ کے بارے, پھپھو کے بارے یہ جملہ بولتے ہیں. اور آج معمولی باتیں یہ رشتہ داریاں تباہ کر دیتے ہیں. ایسی نفرت کی دیواریں کھڑی ہوئی کہ مقدس رشتے آج چھوٹ گئے اور ہم اسی گمنڈ میں رہے کہ ہم سے جو ایک قدم پیچھے لے گا ہم 10 قدم پیچھے لیں گے. بھائی میرے حضور کی تعلیمات یہ نہیں. میرے حضور تو فرماتے ہیں سل من قاطع قوات من حرمک. جو تم سے تعلق توڑے تم بڑھ بڑھ کے تعلق جوڑو. جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جولیاں بھر دو. جو ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. ہم معاف نہیں کرتے. ایک صحابی پوچھتا مال ایمان, آقا ایمان کیا ہے؟ تو میرے حضور نے 2 چیزوں کا نام دیا الصبر والسما. ایک صبر اور دوسرا معاف کرنا. ہم معاف کرنے کو تیار. ہم کہتے اس نے زیادتی بڑی کی. بھائی زیادتی کی تبھی تو معاف کرنا ہے. اگر زیادتی نہیں کی تو معافی کس بات کی؟ کتنی زیادتی کر لی ہوگی جتنی زیادتی کفار مکہ نے میرے حضور کے ساتھ کی تھی. کیا رستے میں گڑے نہیں کھدے, کانٹے نہیں پیچھے, ناموافق حالات کے جکڑ نکتہ چینی کی آندیاں بہتان تراشیاں. میرے نبی نے مکہ نہیں چھوڑا. اگر یہ کہا جائے کہ صحابہ کی تعداد تھوڑی تھی, جوابی کارروائی نہیں ہو سکتی تھی, طاقت نہیں تھی, اگر اس بات کو مان لیا جائے تو جب فتح مکہ ہوا تھا اس وقت تو ساری طاقت حضور کے پاس تھی. 10,000 صحابہ کو ساتھ لے کے میرے نبی شان و شوکت کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے اور کفار مکہ تھر تھر کانپ رہے تھے کہ آج تو ہماری گردنیں کٹ جائیں گی, ہمیں تو کاٹ دیا جائے گا, ہمیں تو پیس دیا جائے گا. لیکن میرے نبی نے کمال مہربانی کرتے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم مطلقا. جاؤ چلے جاؤ, میں نے سب کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لبوں پہ حضور کا کلمہ تھا. کچھ ان کے خلق نے کر لی, کچھ ان کے کردار نے کر لی. وہ سخر ساری دنیا شاہ ابرار نے کر لی. میرے حضور نے فرمایا لا يدخل الجنہ قاطع, تعلق توڑنے والا جنت کے اندر نہیں جا سکتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا جو سلو کرنے میں پہل کرتا ہے کل جنت کے اندر بھی وہی پہلے جائے گا. سبحان اللہ. اگر آپ کی توجہ ہو, کیا یہ اچھا ہو ابھی سے ہم ذہن بنا لیں اور گھر گئے سوچیں کون ناراض ہے مجھ سے. میرا بھائی ناراض ہے, بہن ناراض ہے, پھپھو ناراض ہے, خالہ ناراض ہے, ماموں ناراض ہے. خود فون کریں, حال چال پوچھیں. تو وہ پوچھے گا تم تو بڑے سخت تھے, پہلے کئی بار سلو کرنے کی کوشش بھی کی اور تم مانتے نہیں تھے, اتنی لہجے میں نرمی کیسے آ گئی؟ تو کہنا رات کو سونے محمد کی تعلیمات سنی ہے اور میرے حضور نے فرمایا جو سلو کرنے میں پہل کرتے کل جنت کے اندر بھی وہی پہلے جائے گا. اس لیے میں سلو کرنے میں پہل کر رہا ہوں کہ آپ مجھے اس کے صدقے جنت عطا فرماتے. رسول کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے اس کا رزق وافر ہو اور عمر لمبی ہو تو اسے چاہیے کہ ٹوٹے رشتوں کو جوڑا کرے, اللہ رزق بھی وافر کر دے گا, عمر بھی لمبی کر دے گا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو آج ہم بھول گئے اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ جہنم بنتا جا رہا ہے.
میں پچھلے دنوں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، صلہ رحمی پہ گفتگو تھی، تو جب میں بیان کر کے نکلا تو ایک 60-70 سال کا بابا میرے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رویا اور مجھے پنجابی لہجے میں کہتا ہے پتر تیری گفتگو سن کے میں 16 سال بعد آج مسلمان ہوا. تو میں نے کہا بابا جی آپ کے چہرے پہ تو داڑھی ہے، تو آپ تو مجھے پہلے مسلمان لگتے ہیں. تو کہا بس نام کا تھا، 16 سال ہو گئے میں نہ بیوی سے کبھی بات کی نہ بچوں سے بات کی. تو 16 سال سے میں ناراض تھا، لڑا ہوا تھا، لیکن آج مجھے چاہے خود معافی مانگنی پڑے تو تیری گفتگو سن کے میں جا کے سلو کروں گا اور ان کو راضی کروں گا. تو آج یہ مقدس رشتے چھوٹ گئے، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا اور بہن خالہ چاچا ماما سارے نفرت کی آگ میں جل رہے ہیں. رسول کریم نے فرمایا چچا جو ہے وہ باپ کی جگہ پہ، جو خالہ ہے وہ ماں کی جگہ پہ. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا. حضور نے گناہ کی تفصیل پوچھی اور پھر پوچھا تیرے والدین ہیں آقا فوت ہو گیا؟ فرمایا خالہ ہے؟ جی آقا ہے. فرمایا خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کر اللہ تیرا گناہ معاف کر دے. یہ وہ مقدس رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ اس نے سلوک کرنے سے رب گناہ معاف کر دیتا. تو آج یہ عزم کریں کہ جو رشتہ دار ناراض ہیں ان کو راضی کریں گے، اور ساتھ یہ بھی نیت کر لیں کہ جو محفل سننے کے لیے آئے ہیں انہوں نے ابھی تک عشاء کی نماز نہیں پڑھی، تو عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں گے اور فجر کی نیت کر کے سوئیں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا آج عزم کریں کہ آج کے بعد ہم 5 وقت نماز پڑھ کے نبی پاک کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے اتنی آہستہ انشاءاللہ. یہ دیکھو یہ جو میلاد یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور انگلش والے کہتے ہیں برتھ ڈے اور اردو والے کہتے ہیں یوم پیدائش. تو آج کل برتھ ڈے کا رواج ہے، تو جب کسی کی برتھ ڈے پہ جاتے ہو تو کوئی بلائے تو جاتے ہیں یا اپنے آپ بھاگ جاتے ہیں؟ بولیے بلائے تو پھر ہی جاتے ہو نا. تو آج تم میرے نبی کی برتھ ڈے پہ آئے ہو، حضور نے بلایا تو آئے ہو. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے آتے ہیں وہی جس کو. اچھا جب کسی کی برتھ ڈے پہ جاتے ہو تو خالی ہاتھ دیتے یا کوئی تحفہ لے کے جاتے ہو؟ بولیے اور تحفہ کون سا جو اس کو پسند ہے، اس سے وہ خوش ہو. یار اوروں کو تحفے پیش کرتے ہو، تو آج تم میرے نبی کی برتھ ڈے پہ آئے ہو تو کیا حضور کو تحفہ نہیں پیش کرو؟ کون کرے گا؟ سارے کریں گے. تحفہ کون سا جو میرے نبی کو پسند ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج یہ عزم کرو کہ یا رسول اللہ آپ کی اس برتھ ڈے کے موقع پہ آپ کی بارگاہ میں ہم تحفہ پیش کرتے ہیں کہ 5 وقت نماز پڑھ کے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کریں. اور اگر آپ پہلے پڑھتے ہیں یا آج نیت کر لیا تو ایک نیت اور کر لیں کہ اگر ہمارے گھر میں یا محلے بستی میں کوئی بے نمازی ہے تو ہم اس کو اتنی دعوت دیں گے کہ وہ بے نماز نہیں رہے گا. دیکھیں یار ہمارا کام کوشش کرنا ہے، دعوت دینا ہے، دل کو بدلنا ہمارا کام نہیں، وہ اللہ کی ذمہ داری. وہ حضرت سری سکتی جا رہے تھے نا تو ایک نوجوان شراب کے نشے میں گرا پڑا تھا اور اس کا منہ گندی نالی میں تھا. کہتے بڑا ترس آیا، میں نے اس کو پکڑا، کھینچا، صاف پانی سے منہ دھو دیا، گھر کا رستہ بتا دیا. اللہ کی شان کریمی دیکھی، جب میں صبح تہجد پڑھنے کے لیے گیا تو وہ شرابی مجھ سے پہلے نماز پڑھ گیا. باری تعالیٰ یہ تو مشہور شرابی جن کو میں نے منہ دھویا، گھر کا رستہ بتایا، آدف سے بات آئی اے میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا تھا. تو آپ کسی کو لیں، وضو کرائیں، رب کی بارگاہ میں دعا کریں، ماں کہ میرا دوست ہے، میرا ہمسایہ ہے، میرا بھائی ہے، اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے. ہو سکتا ہے اللہ اس کے دل کی دنیا بدل دے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی راہوں کا مسافر کے اور حضور کے ساتھ پکی سچی وفا کرنے کی توفیق دے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہمارے ادھر گجرات میں صوفی جامعہ مسجد میں ہر سال 1 ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک فجر کی نماز کے بعد ہر سال مختلف موضوعات پہ
مختلف دروس ہوتے تھے حضور کی صورت سیرت عظمت کے حوالے سے، حسن و جمال کے حوالے سے، لیکن اس سال ہم نے اہتمام کیا، میرے سامنے 2 حدیث گزری. ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سورہ مومنون کی پہلی 10 آیات پہ عمل کر لیتا ہے میرا مالک اس کو جنت عطا فرماتا ہے. اور دوسرا مومنوں کی ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ سے کس نے پوچھا تھا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے سورہ مومنون کی پہلی 10 آیتیں تلاوت کی اور فرمایا حضور کے اخلاق ایسے تھے. تو میں نے نیت کی کہ اس سال جو 12 دروس ہیں فجر کے بعد، یہ 50 منٹ پہ جماعت ہے، تو ایک تلاوت ہوتی ہے، ایک نعت ہوتی ہے اور 35 منٹ کا بیان ہوتا ہے، 6:30 تک ہم فارغ ہو جاتے ہیں. تو میں نے نیت کی کہ ان 12 دنوں کے اندر ہم انشاءاللہ تعالی ان 10 آیات پہ گفتگو کریں گے اور ساتھ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے کہ مالک ہمیں بھی حضور کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں بھی حضور کی سیرت کا نور عطا فرما. 2 دن گزر گئے، 10 دن باقی ہیں. اگر آپ ایک دن تشریف لے آئیں، کل یا پرسوں، آگے پھر آپ کی مرضی ہے، دل چاہا تو آپ آ جانا، نہ چاہا تو نہ. ایک دن جو ہے وہ فجر کی نماز میرے پاس پڑھ لیں. کیا میں امید کر سکتا ہوں آپ تشریف لائیں گے؟ میری آنکھیں آپ کے لیے فرشیرہ ہوں گی. اللہ صلی علی حبیب سیدی محمد علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. مالک اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جولیاں رحمات سے بھر دے. اے اللہ آنے والوں کو بے گناہ برکتیں دے دے. جنہوں نے درس کا انعقاد کیا، دعوت دی، تشہیر کی، مالی معاملت کی، سب کو رزق حلال، رزق وسیع، رزق سال، رزق کشادہ عطا فرما. جن علماء نے سرپرستی فرمائی ان کے علم و عمل خلوص میں مزید برکتیں عطا فرما. اے میرے مالک اس مسجد کو نمازیوں سمیت قیامت تک آباد رکھنا، پوری بستی پہ اپنا فضل و کرم فرما. اے اللہ جیئے تو شان سے، مرے تو ایمان سے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بیٹھے رہو آپ بھی.